الغرض ایک مرتبہ اور درود پاک پڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم. صلو علیہ صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اعلی حضرت عظیم البرکت مجددین و ملت الشاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں، اللہ کی سرتاب قدم شان ہے یہ، اللہ کی سرتاب قدم شان ہے یہ، انسان ہی انسان وہ انسان ہے یہ، قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ، ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ، اور محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے، اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے. میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن مجید کی مشہور اور معروف آیت مبارکہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا. اللہ جل مجدہ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، تیرے رب کا فیصلہ ہے اپنے رب کے سوا کسی اور کی عبادت نہ کر. وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کر. اللہ تبارک و تعالی نے کنڈیشن بھی بیان کر دی، اس کی کیفیت بھی بیان کر دی. والدین کے ساتھ کب حسن سلوک کرنا ہے؟ اللہ نے فرمایا اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما فلا تقل لہما اف ولا تنہرہما وقل لہما قولا کریما. پوری آیت میں اللہ تبارک و تعالی نے حکم فرمایا ہے. اللہ نے فرمایا کب والدین کے ساتھ احسان کرنا ہے. والدین جوان ہو تب احسان کرنا ہے، والدین بوڑھے ہو جائیں تب احسان کرنا ہے. اللہ نے فرمایا تیرے والدین کو ضرورت ہوتی ہے اس وقت جب وہ بوڑھے ہو جاتے ہیں تو پھر تیرے سہارے کی ضرورت ہوتی ہے، تیرے اچھے برتاؤ کی ضرورت ہوتی ہے. اللہ نے فرمایا اما یبلغن عندک الکبر احدہما، وہ دونوں تیرے پاس بڑھاپے کو پہنچ جائیں یا ان دونوں میں سے کوئی ایک تیرے پاس بڑھاپے کو پہنچے تو پھر تو ان کے ساتھ حسن سلوک کر. فلا تقل لہما اف ولا تنہرہما، تو انہیں اف نہ کہے اور تو انہیں جھڑکے مت. وقل لہما قولا کریما، اور تو ان سے بات کرے، ان سے گفتگو کرے تو پھر اچھے انداز میں گفتگو کر، نرم انداز میں گفتگو کر، بہترین انداز میں گفتگو کر. اللہ اکبر. کیسے گفتگو کرنا ہے؟ آنکھیں چڑھا کے کرنا ہے، بازو اکڑا کر کے کرنا ہے، سینہ تان کر کے کرنا ہے. اللہ نے فرمایا نا آنکھیں چڑھا کر نہیں، بازو اٹھا کر نہیں، سینہ اٹھا کر نہیں، بلکہ سینہ جھکا کر کے بات کر، بازوؤں کو سمیٹ کے بات کر، نظروں کو جھکا کر کے بات کر. اللہ نے فرمایا وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا. اللہ نے فرمایا نا تو اکڑا کر کے نہیں، آنکھیں چڑھا کر کے نہیں، سینہ تان کر کے نہیں، بلکہ بات کر تو بازوؤں کو سمیٹ کے بات کر، نرم انداز میں بات کر، اور پھر تو اپنے رب کی بارگاہ میں دعا کر اے پروردگار عالم تو میرے والدین کے پر ایسا ہی رحم فرما جیسا کہ ان دونوں نے میرے بچپن میں مجھ پر رحم فرمایا تھا. بے شک سبحان اللہ. یہ اللہ تبارک و تعالی نے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنے کی پوری ایک کہانی بتائی، حکم دیا
کہ تمہیں اپنے والدین کے ساتھ کیسا سلوک کرنا ہے۔ برادران ملت اسلامیہ، شب برات کی رات میں جاگنے والوں، شب برات کی رات میں نیکیوں پر امید رکھنے والوں، قبرستان میں جا کر کے دعائیں مانگنے والوں، مسجدوں میں بیٹھ کر کے عبادتیں کرنے والوں، ایک بات کان کھول کر کے سن لو، پوری رات عبادت کرو۔ یہ تو شب برات کی رات ہے، اس رات میں عبادت کرو۔ اللہ تمہیں ہر رات شب برات عطا فرمائے تو ہر رات میں عبادت کرو۔ رمضان کی ہر رات میں سجدے میں سر رکھ لو، پورا دن قرآن پاک کی تلاوت کرو۔ شب قدر میں تم پوری رات اللہ کی عبادت کرو۔ اللہ اکبر۔ لیکن ایک بات کان کھول کر کے سن لو، اگر گھر میں بیٹھی ماں ناراض ہے، گھر میں بیٹھا ہوا باپ ناراض ہے، پوری رات عبادت کرو، پوری زندگی قرآن کی تلاوت کرو، نہ تمہاری عبادت قبول ہوگی اور نہ تمہاری تلاوت قبول ہوگی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ قرآن پاک میں کئی جگہ پر اللہ نے جہاں ذکر فرمایا اپنے رب کی عبادت کرو، اپنے رب کے سوا کسی اور کی عبادت نہ کرو، اور پھر فوراً بعد میں اللہ نے ذکر فرمایا والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو، بے شک والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو، یہ اللہ نے ذکر فرمایا ہے۔ برادران ملت اسلامیہ، آخر یہ اپنی عبادت کے بعد میں فوراً اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا ذکر اللہ نے کیوں فرمایا؟ آخر اس میں کیا گہرائی ہے؟ آخر اس کا تعلق کیا ہے؟ آخر یہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ ملے ہوئے کیوں ہے؟ میں نہیں کہتا، آپ نہیں کہتے، کسی مفسر کا قول نہیں بلکہ بانی اسلام کا قول ذکر کرتا ہوں۔ میرے اور آپ کے پیارے آقا ارشاد فرماتے ہیں، اللہ اکبر، آقا ارشاد فرماتے ہیں اگر والدین ناراض ہے، بندہ پوری رات عبادت کرتا رہے، ایک سجدہ قبول نہ ہوگا جب تک والدین اس سے راضی نہ ہو جائیں گے۔ اب اس کو کھول کر کے بیان کریں تو پھر آپ دیکھیں، چاہے چوکیدار ہو، چاہے ماسٹر ہو، چاہے ڈاکٹر ہو، چاہے انجینئر ہو، چاہے پروفیسر ہو، چاہے حافظ ہو، چاہے عالم ہو، چاہے مفتی ہو، چاہے محدث ہو، یہ محدث بعد میں ہے، والدین کی رضا پہلے ہے۔ بے شک کائنات کا کوئی کتنا ہی بڑا عابد کیوں نہ ہو، کتنا ہی بڑا زاہد کیوں نہ ہو، کتنا ہی بڑا مفکر کیوں نہ ہو، اگر والدین ناراض ہے تو اس کی تقویت ایک طرف ہے، اس کی محدثیت ایک طرف ہے، اس کا علم ایک طرف ہے، اس کی عبادتیں ایک طرف ہے۔ میرے آقا نے فرمایا والدین ناراض ہے تو کوئی چیز قبول نہیں ہے۔ والدین کا راضی کرنا ضروری ہے۔ والدین راضی تو کائنات راضی، بے شک والدین ناراض تو کائنات ناراض ہے۔ اللہ اکبر۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، بزرگوں کے اقوال میں سے ایک قول یہ ذکر کیا جاتا ہے، اللہ اکبر، ذکر کرتے ہیں اگر تمہیں سچا دوست تلاش کرنا ہو، تمہیں سچا دوست تلاش کرنا ہو، تم چاہتے ہو کہ میرا کوئی عزیز بنے، تم چاہتے ہو کہ میں اپنی زندگی کا ہمراز بناؤں، تم چاہتے ہو کہ میں اپنی زندگی کا سچا دوست بناؤں، تو پھر اس کو دیکھ لو، اگر اس کی ماں اس سے راضی ہے، اس کے والدین اس سے راضی ہے تو تمہارا سچا دوست ہو سکتا ہے، اگر والدین ناراض ہیں تو تمہارا سچا دوست نہیں ہو سکتا ہے۔ بے شک بے شک۔ اس لیے کہ جس ماں نے 9 ماہ شکم میں رکھا وہ اس کا نہ ہو سکا، جس باپ نے اپنی جوانی کو اپنے بیٹے پر فنا کر دیا، اس باپ کے ساتھ وفا نہ کر سکا تو 4 دن کی تیری دوستی پر کیسے وفا کر جائے گا؟ اللہ اکبر۔ برادران ملت اسلامیہ، تو ہمیں چاہیے کہ ہم والدین کا احترام کریں۔ اللہ اکبر۔ آج ہمارے نوجوان کی حالت دیکھو، اللہ اکبر۔ برادران ملت اسلامیہ،
آج میرا نوجوان مزاروں پر 8ویں دن جاتا ہے، اللہ اکبر، کبھی کلیر شریف جائے گا، کبھی اجمیر شریف جائے گا، کبھی بریلی شریف جائے گا، کبھی بلگرام شریف جاتا ہے، اللہ اکبر، کبھی بھسوڑی شریف جاتا ہے، اللہ اللہ، کبھی دیوا شریف جاتا ہے، اللہ اکبر۔ یہ بات حق ہے، آپ مزار پر جاؤ گے اللہ یاد آتا ہے، چونکہ اللہ والوں کی بارگاہ میں جاؤ تو اللہ یاد آتا ہے، اللہ اکبر۔ میں منع نہیں کرتا، قاری سجاد عالم صاحب منع نہیں کریں گے، شریعت آپ کو جانے سے نہیں روکتی ہے، مگر ہاں ایک کنڈیشن کے ساتھ جاؤ گے تو تمہیں یہاں بھی فیض ملے گا اور مزار کا پر جا کر کے صاحب مزار کر بھی فیض ملے گا، اللہ اکبر۔ کنڈیشن یہ ہے کہ اگر گھر میں والدہ راضی ہے، گھر میں والد راضی ہے تو تم مزار پر جاؤ، اللہ تمن سے یہاں بھی رضامندی کا ظاہر فرمائے گا، اور جب مزار پر جاؤ گے تو مزار پر بھی رضامندی ظاہر ہوگی، اللہ اکبر۔ اگر اس کا عکس ہوا، اللہ اکبر، اس کا عکس ہوا کہ گھر میں والدہ ناراض ہے، گھر میں والدہ بیمار ہے، گھر کے اندر والدہ جو ہے ایک ایک پیسے کو ترس رہی ہے، سر پہ پھٹا ہوا دوپٹہ ہے، اللہ اکبر، پھٹا لباس پہنے ہے، تو ہر 8ویں دن کلیر شریف جاتا ہے، ہر 8ویں دن دیوا شریف جاتا ہے، ہر 8ویں دن حریرہ مطہرہ جاتا ہے، ہر 8ویں دن تو اجمیر مقدس جاتا ہے، ہر 8ویں دن بریلی شریف جاتا ہے، تو کان کھول کر کے سن لے، تو کلیر بعد میں پہنچتا ہے، تیری ماں کی بد دعا پہلے پہنچ جاتی ہے، تو اجمیر بعد میں پہنچتا ہے، تیرے ماں کی دل کی سخصیاں اللہ اکبر یہ رب کی بارگاہ میں پہلے پہنچ جاتی ہے، بریلی بعد میں پہنچتا ہے، تیری ماں کی پہلے پہنچ جاتی ہے، اللہ اکبر۔ ارے مزہ تو تب تھا تیری ماں کے سر پر دوپٹہ بھی اچھا ہوتا اور انعام بھی ہوتا اور تیری ماں پر پیسہ بھی ہوتا، تیری ماں تجھ سے راضی ہوتی، تیرا باپ تجھ پر فخر کرتا، اور تو اجمیر مقدس جا کر کے اگر حاضری دیتا، قسم خدا کی تو بعد میں پہنچتا، تیری ماں کی دعائیں پہلے سفارش کر دیتی۔ بے شک مگر ہوتا کیا ہے؟ ہوتا یہ ہے کہ گھر میں ماں ایک ایک پیسے کو ترستی ہے، گھر کے اندر باپ خرچے سے تنگ ہے، اپنی بیوی کو لے کر کے نکلتا ہے پکنک پر، اپنے بچوں کو لے کر کے نکلتا ہے اور پہنچتا ہے وہ بغداد کہیں، کبھی پہنچتا ہے حرمین شریف۔ کان کھول کر کے سن لو، یہ صرف ان مزاروں کی بات نہیں تھی، اگر تم خانہ کعبہ کا طواف کرو اور والدہ ناراض ہے، قسم خدا کی ذمہ داری سے کہتا ہے فقیر، ہرگز تمہارا طواف قبول نہیں ہو سکتا، بے شک بے شک ہرگز تمہارا طواف قبول نہیں ہو سکتا ہے۔ والدین کو ناراض کر کے دنیا میں عزتیں تلاش کرتے